اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور ہمارے عزیز ساتھیوں، آج تعلیم کی مجلس میں ہم لوگ بیٹھے ہیں۔ آئیے آپس میں ہم سب کچھ مذاکرہ کر لیں، آپس میں کچھ ہم سب مذاکرہ کر لیں، اپنے اللہ رب العزت کی کچھ تعریف کر لیں، اپنے اللہ رب العزت کی وحدانیت کو اور وحدہ لا شریک لہ کو بیان کر لیں۔ یہ آپس کا مذاکرہ ہے، یہ تقریر نہیں ہے۔ ہم سب آپس میں بیٹھے ہیں، اللہ اور اس اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے سامنے اپنا دینی درد بیان کرتے ہیں اور اپنے اللہ رب العزت کی تعریف کرتے ہیں کہ وہی تعریف کے لائق ہے اور کوئی بھی تعریف کے لائق نہیں ہے، صرف اکیلا وہ تعریف کے لائق ہے۔ ابھی حضرت فرما رہے تھے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بڑا ستایا جاتا تھا، جبکہ وہ اسلام انہوں نے قبول کر لیا اور غلامی کی مار الگ ان کے اوپر تھی۔ بعد میں صحابہ رضی اللہ عنہ نے خرید کر انہیں آزاد کر دیا۔ اس سے پہلے بلال رضی اللہ عنہ کو مکے کی گرمی کے موسم میں گرم چٹان پہ، گرم بالو پہ، ریت پہ لٹا کر حتیٰ کہ ان کے بدن کی چربی تک پگھل جاتی تھی اور اس کو وہ لوگ ریت پر گھسیٹتے تھے، بچوں کے حوالے کرتے تھے کہ انہیں گھسیٹ کر ایسی تکلیف دو کہ یہ پھر جائے دین سے۔ لیکن یہ احد کہتے تھے، احد یعنی اللہ ہی ہیں، اللہ ایک ہیں۔ یہ کہتے تھے اللہ ایک ہیں، کیونکہ مکہ والے لوگ اللہ کو مانتے تو تھے، اللہ کے ساتھ ان بتوں کا بھی اقرار کرتے تھے جو 365 بت کم و بیش مکہ کے خانہ کعبہ کے اندر ان لوگوں نے رکھ چھوڑا تھا، تو اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے اور بتوں کو بھی مانتے تھے۔ تو اسلام جب آیا تو بتوں کا ماننا، بتوں کو ماننے سے انکار کیا گیا، کیونکہ اللہ کے علاوہ جب کوئی بھی کرنے والا نہیں ہے، وہ ایک اکیلی ذات ہے جو کر سکتا ہے اور کرتا ہے اور کرے گا، اسی سے سب کچھ ہو رہا ہے، وہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے۔ تو کون سا بت ہے جو ہمارے خدا بنے گا، خدائی کرے گا؟ یہ ناممکن سی بات ہے۔ تو مکہ والے کہتے تھے بلال سے کہ تم وہ دین چھوڑ دو جس میں تمہیں سکھایا گیا ہے کہ صرف اللہ سے ہوتا ہے۔ اس پر بلال رضی اللہ عنہ تکلیف اٹھاتے ہوئے کہتے تھے احد یعنی اللہ ایک ہے، احد اللہ ایک ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ کچھ مثالوں سے ہمیں سمجھایا گیا اور ہم نے اپنے بچوں کو سمجھایا کہ دیکھو سنو بیٹا، اللہ ایک ہے۔ کچھ ویسے سمجھایا ہے جو مطلب اس کو ایک معمولی مثال کہہ سکتے ہیں، یا پھر غور کریں تو گہرائی میں اتر کے اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں ہر بات کو مثالوں سے سمجھایا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ ماں جس نے ہمیں پیدا کیا وہ ایک ہی ہوتی ہے، اگرچہ ہزاروں عورتیں ہماری پرورش کریں، پرداخت کریں، ہمیں گود کھلائیں، ہمیں دودھ پلا دیں، لیکن ماں تو ایک ہی ہوتی ہے، ماں ایک ہی ہوتی ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ عین اسی طریقے سے باپ بھی ایک ہوتے ہیں، چاہے جتنے بھی مرد حضرات کسی بچے کی پرورش کر دیں، لیکن باپ بھی ہر حال میں ایک ہی ہو سکتے ہیں۔ کیسے ماں دوسری ہو سکتی ہے؟ کیسے باپ دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں ہو سکتا ہے؟ جبکہ ان دونوں کی بطن سے بچے پیدا ہوتے ہیں، اور ایسا اللہ کا نظام نہیں ہے کہ کئی مردوں کے ملنے سے یا کئی عورتوں کے ملنے سے بچے پیدا ہوں۔ تو جب مخلوق کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صفات ڈالی ہے
کہ ماں اور باپ، ایک ماں اور ایک باپ کے ملن سے ہی اولاد پیدا ہوتی ہے، تو گویا ماں بھی ایک ہوتی ہے اور باپ بھی ایک ہوتے ہیں۔ اب آپ آ جائیں، ذرا سا ہمارے یہاں حکومت کا نظام چلتا ہے، پنچایت دیکھ لیں، ایک پنچایت میں ایک ہی مکھیا ہوتا ہے، اگر ایک سے زیادہ مکھیا ہوگا تو نظام پنچایت کا درہم برہم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ بلاک میں جائیں تو بلاک میں ایک ہی BDO ہوتے ہیں، پھر آپ ایک انومنڈل میں چلے جائیں SDO آفس میں تو وہاں ڈبل SDO نہیں ہوتے ہیں، وہاں بھی ایک ہی SDO ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ضلع کے اندر بھی ضلع پدادھیکاری ایک ہی ہوتے ہیں، DM کم مجسٹریٹ بھی ہیں وہ، لیکن ایک ہی ہوتے ہیں۔ ایک کسی بھی ضلع میں آج تک میں نے نہ دیکھا، اور نہ حکومت کا یہ نظام ہے کہ دوسرا کوئی DM ہو وہاں، یا ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہو، کلکٹر تو ایک ہی ہوں گے۔ اسی طرح کمشنری ہے تو کمشنری جائیں تو ایک ہی کمشنری ہوتے ہیں، اور اسٹیٹ کے اندر یا تو راجپال ایک ہوگا، یا مکھ منتری ایک ہوں گے، اور ملک کے اندر بھی پردھان منتری ایک ہی ہوتے ہیں یا راشٹرپتی ایک ہی ہوتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر 2 راشٹرپتی ہو جائیں، 2 پردھان منتری ہو جائیں تو نظام درہم برہم ہوگا۔ ایسا ہوتا ہے کہ مکھ منتری کے بعد اپ مکھ منتری ہوتے ہیں، لیکن اپ ہوتے ہیں، وہ پورے مکھ منتری نہیں ہو سکتے۔ پردھان منتری ہوں گے، اگر بنایا جائے تو پردھان منتری بھی ہوں گے، لیکن پردھان منتری ایک ہی ہوں گے۔ اسی طریقے سے آپ UNO میں چلے جائیں تو UNO کے جو راشٹر ادھیکش ہوتے ہیں وہ بھی ایک ہی ہوتے ہیں، کئی نہیں ہوتے ہیں۔ عین اسی طرح سے آپ اس ساری دنیا میں، ساری کائنات میں جو آپ کے سامنے ہے یا پھر آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہے، یہ ساری کائنات کا مالک فقط اللہ رب العزت ہے۔ اللہ رب العزت کے دوسرا کوئی اس دنیا کا مالک نہیں ہے، یعنی اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ تعالیٰ تنہا ہے، اکیلا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کا شریک نہیں، وحدہ لا شریک، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اگر کسی کی شرکت کر دیا میں نے تو ہم ایمان سے خارج ہیں، کسی کی شرکت کر دیا، اگر یہ سوچ لیا دل میں کہ اس سے ہوتا ہے، اس سے ہوتا ہے، ہم سے ہوتا ہے، تم سے ہوتا ہے، آفیسر کرتے ہیں یا ادھیکش کریں گے، یا مکھیا جی کریں گے، یا ڈاکٹر صاحب زندہ کر دیں گے، یا پھر دوا اچھی کر دے گی، یا پھر کھانا بھوک مٹا دے گا، تو یہ سب کچھ اگر میرے خیال میں آتا ہے تو ہم اپنے ایمان کو نقصان پہنچاتے ہیں، کیونکہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو مالک ہے، مختار ہے، جو رب ہے وہ رب اکیلا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرح سے کوئی اور بھی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہوتے تو آپس میں ان دونوں کی بھیڑنت ہوتی، پتہ نہیں یہ زمین و آسمان کی اتنی عمر ہوتی کہ نہیں ہوتی، بے شک نہیں ہوتی۔ جب ہم ایک ملک میں دوسرے پردھان منتری نہیں رکھ سکتے جبکہ یہ دنیا کا نظام ہے، تو اتنا بڑا نظام کو چلانے کے لیے تو ایک ہی اللہ ہوں گے۔ تو اس کا ہمیں تہ دل سے، یعنی دل کی گہرائی سے اقرار کرنا بھی ہے اور سوچنا بھی ہے، اور دل میں اس بات کو رکھنا ہے، یہ میرا ایمان ہے کہ اللہ ایک ہی ہوتے ہیں۔ اب اتنی بڑی زمین ہے، 7 زمین ہے، قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ 7 زمین ہے، تو 7 زمین کی چابی ایک اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اسی طرح 7 آسمان کی چابی بھی اللہ تعالیٰ کے پاس بھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جس طرح سے انسانوں کے نگراں ہے اور مالک ہے، مختار ہے، اس طرح سے بقیہ جو لگ بھگ 18,000 مخلوقات کو اللہ نے بنایا ہے، سب کے مالک و خالق اللہ رب العزت ہے۔ یہ میرا ایمان ہونا چاہیے، یہ میری سوچ، یہ میری فکر ہونی چاہیے کہ دن رات کو ہی اللہ تعالیٰ، دن رات کو اللہ تعالیٰ ہی نے بنایا ہے۔ اللہ کے علاوہ کون ہے جو دن کو بنا دے گا، یہ رات کو بنا دے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ تو دن سے رات کو نکالتا ہے، رات سے دن کو نکالتا ہے، بلکہ یہ سارے حالات جو ہمارے سامنے موجود ہیں سب اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، اور ہمارے دلوں کی چابی بھی، ہمارے دل پر بھی اللہ کا اختیار ہے۔ قرآن کے اندر ہے کوئی بندہ اگر چاہے، ساری دنیا مل کر چاہے 2 دلوں کو اکٹھا نہیں کر سکتا، لیکن اللہ رب العزت کس طرح سے 2 دلوں کو ملاتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت پیدا کر دیتے ہیں، ایسے اٹوٹ محبت کی ایک دوسرے کے لیے مر جانے کے لیے ہم تیار رہتے ہیں۔ اور کتنے اللہ کے بندے ایسے ہوئے جو ایک دوسرے کے لیے جان دے دیا۔
تو وہ محبت جو ڈالتا ہے دل کے اندر وہ ایک اللہ ہی ڈالتے ہیں، دوسرا کوئی نہیں ڈال سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جنت کو اللہ نے بنایا، جہنم کو اللہ نے بنایا، کس کس اشیاء کی نام لی جائے اور کون کون موضوع پر بحث کیا جائے، گفتگو کیا جائے، ایک ہی جملے میں بات کو ختم کیا جائے کہ تحت نگار جو نظر آ رہا ہے اور جو ہمیں نہیں نظر آ رہا ہے، دنیا اور دنیا و ما فیہا میں، سات و زمین، سات و آسمان، جو خلا کے اندر سورج چاند ستارے جو بھی کچھ نظر آئے، بلا جھجک کہہ دیجئے کہ اللہ نے بنایا ہے، دوسرے نے نہیں بنایا ہے۔ جب دنیا کا نظام ایک سے زیادہ ذمہ داروں کے ہونے پر خراب ہو سکتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ کے علاوہ کون ہے ہوتا اگر ایسا ہوتا تو یہ نظام، یا ہم نہیں ہوتے، یہ نظام ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے آئیے اس بات کے لیے عہد کر لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کی ذات نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ یہ ہماری سوچ ہے، کامل یقین ہے، اور یہی ہمارا ایمان ہے۔ اگر اسی طرح سے ہمارا ایمان، اسی طرح کا ایمان رہتے ہوئے اگر خاتمہ ہوا تو خاتمہ الحمدللہ ہمیں بتایا گیا ہے قرآن و حدیث میں، ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ خیر پر ہوگا۔ تو آپ سے اس بات کی عہد کریں کہ ایمان کے معاملے میں ہم مضبوط رہیں گے، ہم اس میں شرک و کفر کی ملاوٹ نہیں کریں گے۔ اب اچھی اچھی چیزوں میں بری بری چیزوں کی ملاوٹ کر دینے سے چیز خراب ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں جب ہم اپنی بیوی سے محبت کرتے ہیں اور اس کی محبت نہیں چاہتا کوئی دوسرے مرد کی شمولیت یا دوسرے مرد کا شائبہ تک پڑے، اس کا سایہ بھی پڑے، ہمیں برداشت نہیں ہوتا، پھر اللہ رب العزت کیسے چاہ لیں گے کہ اس کی خدائی میں کوئی اور کسی خدا کا دخل ہو، یا ہم اس کو سوچ لیں کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اللہ ہوتا ہے۔ ان ساری باتوں کو دلوں سے نکال دیں، ہم یہ کہیں وحدہ لا شریک لہ، اس ایمان پر ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔